بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی اور زیر اہتمام اور مسجد بائک اللہ اہل حدیث جماعت مومن پورہ کے تعاون سے آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ کانفرنس صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں، ان کی نگرانی میں اس وقت الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کانفرنس کی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. یہ کانفرنس کا پہلا سیشن ہے جو جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں الحمدللہ منعقد ہے. اس کانفرنس میں تشریف فرما ملک کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے، اسی طرح سے ملک کے باہر سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان مقررین خطبہ کا خصوصیت کے ساتھ تہہ دل سے استقبال ہے. اسی طرح سے ملک کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے جماعت کی تعلیمی درسگاہوں سے، دیگر اداروں سے، دعوتی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والوں سے، اسی طرح سے ہماری شہر بمبئی اور اس کے مضافات کا جو حلقہ ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا، اس حلقے میں موجود مساجد کے ہمارے محترم معزز ائمہ خطبہ اور ایسے ہی علماء کرام، آپ تمام کا آج کی اس کانفرنس میں تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم غیر خزایا ولا ندامہ. آپ تمام حضرات کو اس کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے شہر بمبئی کی سرزمین پر بی کے سی کے گراؤنڈ میں 20 سال پہلے دین رحمت کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا. وہ شہر بمبئی یا مہاراشٹرا نہیں بلکہ پورے ملک کی جماعت اہل حدیث کی جو طویل تاریخ ہے اس میں ایک بہت ہی زیادہ نمائندہ کانفرنس تھی، جو ہر اعتبار سے ظاہری معنوی ہر اعتبار سے کامیاب کانفرنس تھی، حد درجہ مؤثر کانفرنس تھی، مفید کانفرنس تھی. اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اس کی بازگشت آج تک الحمدللہ زبان پر قلم پر جاری ہے. آج پھر 20 سال کے بعد اسی جھولا میدان کے گراؤنڈ میں جہاں روایتی طور پر ہر سال جماعت کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور اس کا صبح کا سیشن آپ کی اس مسجد میں منعقد ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دین رحمت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور اس کا سیشن شروع ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو دین رحمت کا پیغام ہے جو بار بار مختلف اسٹیجوں سے، منبروں سے، محرابوں سے اور خطبوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے رحمت ہونے کا پیغام دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ وقت
کا بہت ہی زیادہ حساس عنوان ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آج جبکہ ملک وطن عزیز ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے میں شدت کا ماحول ہے، جارحیت کا ماحول ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں خارجیت کا، تکفیر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ برادران وطن کے ساتھ کبھی کبھار حد درجہ غیر مناسب سلوک بھی روا رکھ لیا جاتا ہے، بعض نادانوں کی طرف سے، ناسمجھوں کی طرف سے، اور بہت ساری غلط فہمیاں اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں میرے بھائیوں اس بنیاد پر کہ یہ پیغام اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے شاید نہیں آ پا رہا ہے جس طرح سے یہ پیغام آنا چاہیے۔ یہ وجوہات یا اس کے علاوہ دیگر وجوہات کے پیش نظر میرے بھائیوں یہ اسلام کی رحمت کا جو پیغام ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ نے آج شرکت کی ہے، یہ دین رحمت کانفرنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور اس کا پیغام رحمت کا، سلامتی کا، امن کا، عافیت کا، تسامح کا، تصافح کا، اور ایسے ہی عفو درگزر کا، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ہر طرح سے رواداری کا جو یہ پیغام ہے دین اسلام کا، یہ اسلام کا بہت بڑا امتیازی پیغام ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو روز اول سے جب سے اس پیغام کی شروعات ہوئی ہے، دین اسلام غار حرا سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 23 سالہ دور نبوت میں پھیلی، اور اس کے بعد آپ کے چیدہ برگزیدہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور بعد کے دیگر صحابہ کرام نے اور ان کے سچے تابعین نے، ان سبوں نے، اور اسی تسلسل کے ساتھ اسی نقش قدم پر چلنے والے امت کے اعیان نے، عمائدین نے، کبار نے، بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، جماعت اہل حدیث کے جیانوں نے ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنوں کے سامنے پیش کیا، غیروں کے سامنے پیش کیا، میرے بھائیوں اس کے اندر سب سے زیادہ جو مؤثر پیغام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کی رحمت ہونے کا پیغام تھا۔ یہی وہ دین رحمت ہے میرے بھائیوں، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہیں یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہوئی ہیں، یہ رحمت کی صفت موجود ہے۔ آپ کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھی جائے، آپ کے صحابہ کی زندگی میں رحمت کی صفت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، فرائض کو دیکھیں میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے متعلق فرائض ہیں اس کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس میں آپ کو جگہ جگہ رحمت کا پیغام ملے گا۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے رحمت کا پیغام سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نمایاں طور پر دکھائی نہ دیتا ہو۔ میرے بھائیوں کیوں نہ ہو یہ دین رحمت، جبکہ دین اسلام کو پسند کرنے والا ہمارا رب ذوالجلال میرے بھائیوں وہ ذوالکرم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عفو ہے، وہ السلام ہے، تو کیوں نہ یہ دین اسلام رحمت کا دین ہو، کیوں نہ یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نام، اس پہلی آیت کریمہ کے اندر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دو عظیم صفات شامل ہیں۔ آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا، اس کے کرم کا، اس کے نوازش کا اندازہ لگا کر کے دیکھیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم صفات کا ذکر فرمایا، وہ دونوں صفت رحمت پر دلالت کرنے والی صفات ہیں۔ ایک صفت پوری دنیا کو شامل ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں تمام طبقے، جناتوں کے طبقے، جانوروں کے طبقے، چرند پرند کے طبقے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی، حشرات الارض بھی اس کی رحمت کے اندر شامل ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے۔ رحمانیت کے اندر جتنی رحمتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، یہ ساری کی ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کی، میرے بھائیوں صفت رحمان کے نمونے، اس کا اثر ہے جو آپ کو دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چیدہ بندے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، جن کے پاس توحید کی دولت ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جوہر موجود ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला ने रहीमियत का पैगाम भी दिया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब से आगे है। इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का ये आलम है। मेरे भाइयों, कौन बयान कर सकता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमानियत का और उसकी रहीमियत का? कौन अदा कर सकता है? हर जगह जगह जर्रे जर्रे में आपको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसके करम का, उसकी नवाजिश का मेरे भाइयों नमूना दिखाई देगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत ही बना करके भेजा है। आपको हमने सारी इंसानियत के लिए, सारे जहानों के लिए, इंसानियत के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए, आलम इंस के लिए, आलम जिन्न के लिए, आलम भाई के लिए, आलम हैवानात के लिए, आलम हशरात के लिए, हर जिंदगी दुनिया में जितने भी आलम हैं, सारे आलम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहमत ही बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना नबियुर रहमा, मैं रहमत का नबी हूं, रहमत का पैगाम लेकर के आया हूं। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तशद्दुद करने वाला बना करके नहीं भेजा, तअन्नुत करने वाला, हद धर्मी वाला और सख्तगीरी करने वाला बना करके अल्लाह ताला ने मुझे नहीं भेजा। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए, सारी दुनिया और जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के नतीजे में आप सारी इंसानियत के लिए, अपने मुखातबीन के लिए, अपनी उम्मत के लोगों के लिए आप नर्म हैं। अगर आपकी जबान में सख्ती होती, आपके मिजाज में तुरशी होती, आपके यहाँ जारहियत होती, तो लोग आपके करीब न आते, आपसे हट जाते, आपसे दूर हट जाते। मेरे भाइयों, वो रहमत, मेरे भाइयों, जो सरापा रहमत हो, जिसके पैगाम रहमत का पैगाम हो, जिसकी बेसत रहमत के लिए हुई हो, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुश्मन भी हो, जान लेने वाला दुश्मन, अगर वो भी आपसे करीब आ जाए, आपका मामला देख ले, आपके साथ एक मौका उसे आपके साथ गुजारने का मिल जाए, तो वो आपकी रहमत और आपकी मेहरबानी के नतीजे में आपके कदमों में गिर जाता था, आपका गिरवीदा हो जाता था, आपका चाहने वाला बन जाता था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अंदाजा लगा करके देखें, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की रहमत का क्या आलम था। वो रहमत जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर है, वो रहमत जगह जगह आपको दिखाई देगी। अल्लाह के नबी रिसात सलाम के सहाबे किराम के बारे में खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रुहमाउ बैनहुम, ये अल्लाह के नबी के सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ रहमत का मामला करने वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार के साथ सख्ती बरतने वाले और आपस में रहमत और शफकत का मामला करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, आपको जगह जगह रहमत दिखाई देगी। ये कोई खिताब नहीं है मेरे भाई, दरअसल ये इफ्तिताही बात आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो आज मुनक्किद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का अजीमुश्शान पैगाम, पैगाम रहमत, इस्लाम दीन रहमत है, नबी रहमत का नबी है, अल्लाह के नबी के सहाबा रहमत के पैगाम्बर थे, हम भी उसी उम्मत के अफराद हैं, हम भी रहमत के पैगाम्बर बने। और याद रखो, रहमत की शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी रहमत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी जिंदगी से, आपकी जबान से अदा होने वाली कलिमात के जरिए से इंसानियत को जो रहमत का सबसे बड़ा पैगाम मिलता है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इंसानियत को शिर्क व कुफ्र के दलदल से निकालकर जन्नत का राही बनाने के लिए उन्हें तौहीद खालिस का पैगाम अता फरमाया है। जब दुनिया शिर्क के दलदल में डूबी हुई थी, कुफ्र के दलदल में डूबी हुई थी, जहन्नम की राह पर थी, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, तुम लोग जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, फअनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जहन्नम से बाहर निकाल दिया। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के दीन के अंदर जो सबसे बड़ी रहमत अल्लाह के बंदों को मिली है, वो रहमत कौन सी है? उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना, अल्लाह की मेहरबानी का रास्ता दिखाना, अल्लाह की रिजा का रास्ता दिखाना, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाना, उन्हें जहन्नम से दूर रहने के लिए अल्लाह ताला की खालिस तौहीद का सबक सिखाना, ये सबसे बड़ा सबब है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का, अल्लाह के दीन की रहमत होने का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नबी रहमत होने का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का दीन
اس کے احکام, اس کے مسائل, اس کی شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھو, آپ کو جگہ جگہ رحمت دکھائی دے گی, نرمی دکھائی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, آسانی کرنا چاہتا ہے, تمہیں مشقت میں, پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین میں, دین اسلام میں مشقت نہیں رکھی ہے. اور یہ موقع نہیں ہے خطاب کا, میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر کے اس افتتاحی کلمات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عمران بن حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. آپ کو تکلیف تھی, آپ کو بیماری تھی, بواسیر کا مرض انہیں پکڑے ہوئے تھا, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی, مشقت کا سامنا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے, کہا اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہے, مجھے اٹھنے بیٹھنے میں, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں تکلیف ہو رہی ہے. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ میں نماز کیسے ادا کروں, نماز کیسے ادا کروں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ, سن لو غور سے, اسلام کے اندر اللہ کی توحید کے بعد سب سے اونچا مقام نماز کا ہے. نماز کا مقام سب سے اونچا ہے. اللہ کی توحید کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھوں. اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ دے دیا, عمران بن حسین آپ کا مسئلہ ہو یا آپ جیسے قیامت تک آنے والے ساری امت کے فرد کا مسئلہ ہو, یہ پیغام اللہ کے دین کی رحمت کا لیے چلے جاؤ. اتنی رحمت ہے اللہ کے دین نے. کیا بتلایا آپ نے؟ فرمایا صلی قائما. عمران اصل یہ ہے کہ تم نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. اور اگر مشقت ہے تو یہ اسلام دین رحمت ہے, اگر دشواری ہے تو دین اسلام رحمت کا دین ہے, آسانی کا دین ہے, کوئی مشقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو, کوئی بات نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ. اور اگر مشقت زیادہ ہو, بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا فعلی جنب, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیٹ کر کے پہلو کے بل اشاروں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے جماعت اہل حدیث کے جیانوں نے ماضی سے لے کر کے حاضر تک اس پیغام کو وقتاً فوقتاً بستا بستا, چھوٹے پلیٹ فارموں سے, بڑے پلیٹ فارموں سے, زبان سے, قلم سے, تحریر سے, میڈیا کے حوالوں سے, اگر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی یہ پیغام سب سے زیادہ عام کرنے والا ہے تو اللہ کی فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث ہے. جماعت اہل حدیث, کوئی جارحیت نہیں, کوئی شدت نہیں, کوئی سختگیری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نرمی ہے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کا مسئلہ ہے, غیر مسلموں کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یہ بھی اسلام کی دین رحمت ہونے کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنے تز کو احتشام کے ساتھ, اپنے آب و تاب کے ساتھ, اپنے آن بان شان کے ساتھ, اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. جماعت کے ذمہ داروں نے اور سر فہرست امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ نے اور ان کی ٹیم نے اور ایسے ہی جماعت کے دیگر ذمہ داروں نے, مسجد اہل حدیث مومن پورا کے قابل احترام ذمہ داروں نے, یہاں کے علماء نے جو اس کے پیچھے ہدف اور مقصد رکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے, یہاں آپ کے سامنے کئی عظیم الشان خطاب ہونے والے ہیں. ہمارے معزز مہمانان خطبہ داخل سے خارج سے اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لا چکے ہیں اور کچھ لا رہے ہیں. آپ دل جمی سے بیٹھیں, ایسے نہ بیٹھیں کہ آپ بس آپ چلے آئے حاضر ہو گئے. نہیں, یہ پیغام لے کر کے جانا ہے آپ کو, اور یہ پیغام اللہ کی رحمت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین عدل کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا, اللہ کے دین کے ساری انسانیت کے لیے, ساری کائنات کے لیے, ساری مخلوقات کے لیے رحمت کا پیغام ہے اس دین کے اندر. اس پیغام کو لے کر جانا ہے اپنے اسٹیجوں سے, اپنے ممبروں سے, اپنے سرکل میں, اپنے دوست و احباب میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں, اپنے کالجز میں, اپنی کمپنی میں, جہاں جہاں آپ ملے اٹھے بیٹھے, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین رحمت کا پیغام پہنچانے کا عزم لے کر کے اٹھے, تاکہ دنیا سے جارحیت کا خاتمہ ہو, شدت کا خاتمہ ہو, اور میرے بھائیوں آتنک کا, دہشت گردی کا, انانیت کا, ہٹ دھرمی کا خاتمہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کو آگے بڑھانے کا میرے بھائیوں سلیقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیشن چلے گا ظہر تک، اور اس کے بعد عصر کے بعد سے مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین رحمت کے مختلف گوشے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ سے دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جماعت کے اس پلیٹ فارم سے اس پیغام کو اچھی طرح سے لیں اور اسے پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔